بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج علامہ اقبال کے مختلف تصورات کے ضمن میں تصور خودی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ علامہ اقبال کا تصور خودی کیا ہے اور علامہ اقبال کے مجموعی فکر جو ہے اس میں تصور خودی کا کیا مقام ہے، اور یہ تصور جو ہے یہ عملی زندگی میں ہمارے لیے کس طرح اہم ہے، اور اقبال ہم سے کیا چاہتے تھے کہ ہم خودی کے اس تصور کو کس طرح سمجھیں اور کیسے بیان کریں۔ اس سلسلے میں آپ سے ایک گزارش یہ کر دوں کہ جہاں تک علامہ اقبال کو سمجھنے اور پڑھنے کا تعلق ہے، میں نے بچپن سے اقبال کا میں ایک بہت بڑا فین رہا ہوں، اور بہت چھوٹی عمر میں اقبال کی نظمیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہوتی تھی مجھے، اور میں ان پر غور کرتا تھا ان کو سمجھنے کے لیے۔ ان کا فلسفہ تو کبھی بھی سمجھ نہیں سکا اس وقت، لیکن یہ کہ ان کی شاعری کی ایک جو کشش ہے، اور اقبال کی شاعری میں ایک جو زیر و بم ہے، اور جو خطیبانہ انداز ہے ان کا، اور جو حسن ہے ان کی شاعری کا، وہ میرے ذوق کی تسکین کے لیے بہت عمدہ ثابت ہوتا تھا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں جتنا اقبال کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اور جتنا ان کو میں جاننے کی کوشش کرتا رہا، ان کے مختلف تصورات پر کام کرتا رہا، تو مجھے ایک بات کا بڑی شدت سے احساس ہوا، جس کا اظہار میں اس سے پہلے بھی غالباً کسی کلاس میں کر چکا ہوں، کہ اقبال کو پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ صرف اقبال کو پڑھا جائے۔ پہلے ان لوگوں کو مت پڑھیں ابھی جنہوں نے اقبال کے بارے میں لکھا ہے یا ان کی تشریح کی۔ جب تک آپ خود اقبال کو نہ پڑھ لیں، اور جب تک آپ خود اقبال کے بارے میں اپنی ایک مضبوط رائے قائم نہ کر لیں کہ اقبال حقیقت میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال ایک بہت مظلوم شاعر ہے۔ بعض اوقات مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اقبال کو یرغمال بنایا ہوا ہو بہت سے لوگوں نے، اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اپنے نظریات کی ترویج کے لیے اقبال کا کلام استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسی تشریحات لکھی جاتی ہیں جن پر تشریح کی بجائے تعویل کا زیادہ گمان ہوتا ہے۔ اقبال مرحوم نے خود کہا تھا نا پنجابی مسلمان کے بارے میں کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ یہ پنجاب کے جو لوگوں کا مزاج ہے، اور تمام مجموعی طور پر ہم سب کا جو مزاج ہے مسلمانوں کا، تعویل کر لیتے ہیں فوری طور پر دلیل کی بجائے اور اس کو سمجھنے کی بجائے۔ اور اقبال کے کلام کی تشریحات اکثر ایسی ہیں کہ جو تشریحات سے زیادہ تعویلات ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے انداز میں اقبال پڑھا سکوں کہ آپ حقیقت میں جو کچھ اقبال نے کہا ہے پہلے اس کو سمجھیں، اور اسے سمجھنے کے بعد آپ اقبال کے بارے میں جو بھی آپ کے تصورات ہیں وہ قائم کریں۔ چنانچہ اقبال کا تصور خودی، جب سے میں نے اقبال کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، سب سے ایک عام تصور ہے۔ ہم اکثر لوگ خودی کے بارے میں ایک زبان زدے عام شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا پیار تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اب یہ خودی کے بارے میں لوگ جانتے تو ہیں اس لفظ کو، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، یا تو وہ اقبال کو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کو درست بیان نہیں کرتے، یا درست بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اقبال نے جو کچھ خودی کے بارے میں لکھا ہے وہ بالکل اس سے مختلف مفہوم ہے جو عام طور پر ہمیں دیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خودی کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے عام طور پر، اس سے میں تو کم از کم ابھی تک، جب تک میں نے خود اس میں تلاش اور جستجو نہیں کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ پتہ نہیں میں درست سمجھ پایا ہوا نہیں ہوں یا نہیں، آپ کو بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، لیکن عام طور پر یہ ایک مبہم سا تصور ہے، ایک نا جیسے ویگ سی ایک دھوئیں میں لپٹی ہوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کے کوئی خاص
شکل و صورت ہمارے سامنے نہیں بنتی خودی کا ایک تصور جو ہے کہ یہ جیسے ہمیں کہا جاتا تھا نا بچپن میں، استاد کہتے تھے کہ ایک مضمون لکھ کر لائیں، اور مضمون لکھ کر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں یہ اچھا نہیں ہے، بہت اچھا مضمون لکھ کر لاؤ، اور ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے حیران پریشان بیٹھے ہوتے تھے کہ یہ اچھا مضمون کیا ہوتا ہے، اس میں کیا چیزیں کروں کہ اس کو وہ اچھا ہو۔ اسی طرح خودی کہ خودی ٹھیک ہے، بہت مطلب اس کی تعریف کی جاتی ہے، خودی کو بلند کرنا چاہیے، سب کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کیا؟ میں وہ کیا کام کروں کہ جس سے میرے اندر خودی پیدا ہو؟ میں وہ کیا چیزیں کروں کہ جس سے مجھے پتا چلے کہ مجھ میں خودی ہے یا نہیں ہے؟ اقبال جو کچھ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میں وہ ہوں یا نہیں ہوں؟ اب یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کا جواب عام طور پر ہمیں جو ہے وہ نہیں ملتا۔ ہم ایک ایسی دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں اقبال کو پھر بھی بھٹکتے رہتے ہیں کہ اقبال نے آخر کہنے کی کیا کوشش کی ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیے، آپ کے سامنے میں ایک سکرین شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نظم ساکی نامہ ہے اقبال کی، اور نظم ساکی نامہ میں خودی کا ایک جو باب ہے اس میں بڑے اقبال نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، جس کو آپ ذرا ایک بار پڑھیں، اس کے بعد ہم آگے پھر چلتے ہیں۔ خود یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے، یعنی انسانی زندگی اگر ایک تلوار ہے تو خودی تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ خودی زندگی کا ایک اندر کا راز ہے، خودی کائنات کی بیداری ہے۔ خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ کہ خودی جو ہے وہ خود کو دکھاتی بھی ہے اور چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے، اور جیسے سمندر جو ہے اس کو ایک پانی کے قطرے میں بند کر دیا جائے۔ اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک، یعنی یہ اندھیرے میں اجالے میں نظر آتی ہے یہ خودی، اور میں اور تو سے پیدا ہوتی ہے، خدا کے ساتھ جو انسان کا رشتہ ہے، اور میں اور تو کے اس سے پاک بھی ہوتی ہے، یعنی بے غرض بھی ہے اور غرض مند بھی ہے۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، یہ وقت کی قید سے آزاد ہے، مطلب خودی وقت کی قید سے آزاد ہے۔ زمانے کی کہ دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کی سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی، سبک اس کے ہاتھوں میں سنگے گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے رہگے رواں، سفر اس کے انجام و آغاز، جی سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے۔ کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں، یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں، اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے، ازل سے ہے یہ کش مکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں۔ اب یہ سارے اشعار کو اگر آپ ان کی تشریح کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ خودی کی تعریف کی گئی ہے، خودی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ایک سمندر کو قطرے میں بند کر دیا جائے، یا جیسے آسمان جو ہے پورے کا پورا وہ ایک آنکھ کے دل میں آ جاتا ہے، اسی طرح خودی جو ہے وہ بہت پھیلی ہوئی کوئی وسیع چیز ہے جو تمہارے دل میں آ جاتی ہے۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آپ، وہ نان یا وہ روٹی جس سے خودی کی چمک ختم ہو جائے وہ زہر ہے۔ یہاں ہمیں تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر خودی ہو وہ مانگتا نہیں ہے، ایسی روٹی جس سے اس کی چمک ہے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو۔ تو اب یہاں رزق کا ایک پہلا واضح چیز ہمارے سامنے آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو دوسروں سے مانگ کر کھاتا ہے، یا وہ قوم جو دوسروں کی رہین منت ہوتی ہے، اس میں خودی نہیں ہوتی۔ وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، فرو فال محمود سے در گزر، خودی کو نگاہ رکھ ایازی نہ کر، مطلب غلامی نہ کر، محمود کی شان و شوکت کو نہ دیکھ۔ وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام، مطلب وہ سجدہ کرنا چاہیے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ عالم، یہ ہنگامہ رنگ و صوت، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش۔ خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، یعنی یہ دنیا جو ہے یہ خودی کی پہلی منزل ہے، اور یہ دنیا میری دنیا نہیں۔ مطلب یہ کہ میں نے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا میں جو کام کرنے، تیری آگ اس خاک داں میں نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں میں نہیں۔ جی بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمیں اس کی سید، آسماں اس کا سید، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، ہر ایک منتظر تیری الغار کا، تیری شوقی فکر و کردار کا۔ مطلب یہ کہ اے انسان، اگر تیرے اندر خودی ہے تو اس دنیا کے علاوہ بھی بہت سی دنیایں جو ہیں ان کی طرف جا، ستاروں سے آگے جا۔ اور بھی یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار، اگر مشکلیں پڑیں تو پھر خودی آشکار ہوتی ہے۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت، حقیقت پہ ہے جامع عرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ فروزاں ہے، سینے میں شمع نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس، اگر یک سرے منہ برتر پرم، فروغ تجلی بس سوزت پرم۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ ساکی نامہ میں جو اقبال نے خودی کے بارے میں کہا ہے، اس میں قطعاً ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، یہ تعریف تو ہے، بہت بڑے بڑے الفاظ ہیں، بہت بڑا بڑا کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں بالکل نہیں پتہ چلتا کہ اقبال نے جس چیز کو خودی کیا ہے وہ کیسے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہوتی کیا چیز ہے۔ دیکھیں نا، میں نے زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت ساری مثالوں سے چیزوں کو، بہت سے سوالات میں ہمیشہ سے سوچتا رہتا ہوں۔ اب جیسے روح کیا ہے، روح کے بارے میں کہتے ہیں نا، روح کیا ہے، تو روح کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک سے زیادہ فصاحت، بلاغت اور کچھ نہیں، تو اس کے بارے میں کہ روح اللہ کا امر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتی ہے روح۔ اب یہ اللہ کا امر جو ہے یہ تفسیر طلب ہے بہت زیادہ، کہ وہ کیسے اور کس طرح ہوتا ہے۔ اس میں ید اللہ فوق ایدیہم بھی آ جاتا ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، اور بہت کچھ آ جاتا ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ جیسے روح کا تصور ہے، تو روح کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ ایک رائٹر ہیں، گیان سنگھ شاتر اس کا نام ہے، اس نے ایک بیتی نما ناول اپنا لکھا ہوا ہے جس کا نام بھی گیان سنگھ شاتر ہے۔ یہ ناول جو ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، ہندوستان سے چھپا ہوا ناول ہے، بہت عمدہ اسلوب ہے ان کا، اور میں نے وہ بس پڑھا ناول ان کے اسلوب کے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا چسکا اسلوب کا، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، نثر بڑی عمدہ لکھتے ہیں۔ اس ناول میں اس بندے نے روح کے بارے میں اپنے ایک اس کے چچا تھے جو بڑے عقل مند تھے، تو ان کے کچھ اقوال دیے ہوئے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چچا اس کے کہا کرتے تھے کہ ہر چیز کی روح جو ہے وہ اس کے کرم ہوتے ہیں، کرم یعنی کام جو کیا جاتا ہے، جو اس کا فنکشن ہے، وہ اس کی روح ہوتی ہے۔ جیسے درانتی کی روح ہے کاٹنا، ٹھیک ہے، یا جیسے ہتھوڑے کی روح ہے کسی چیز کو ضرب لگا کے تو اس کو کسی جگہ پہ پیوست کر دینا۔ اسی طرح مختلف اوزار جو ہیں ان کی روح کیا ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف جانور ہیں ان کی روح جو ہے وہ جس کام آتے ہیں وہ روح ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اس دنیا میں موجود ہے، تو انسان کی روح کیا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ اس کی روح ہے۔ یہ فلسفہ جو ہے اس کو اس لیے مثال کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ خودی کا تصور کچھ اس روح کے تصور سے ملتا جلتا ہے۔ جس چیز کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ خودی ہے، وہ در حقیقت انسان کے اندر چھپی ہوئی وہ روحانی طاقت ہے جسے اقبال بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں اس روحانی طاقت کو اس طرح اقبال بیان کرتے ہیں ساکی نامہ میں کہ پوری کائنات پر پھیلی ہوئی یہ طاقت ہے جس کو انسان کے اندر مجتمع کر دیا گیا ہے، یا ایک انسان میں جس کو پریسائزلی جامع طور پر ایک جگہ پر لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے
کہ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس اپنی اس طاقت کو جو پوری کائنات کو سمیٹ کر اس کے اندر جمع کر دی گئی ہے، اسے کس طرح پہچان سکتا ہے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ اب دیکھیے، اقبال کو پڑھاتے ہوئے شروع میں سب سے پہلے میں نے آپ کو جو نظم پڑھائی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ فکر اقبال جو ہے وہ ایک نامیاتی وحدت میں پروئی ہوئی ہے، ایک آرگینک یونٹی ہے، اس میں ایک چیز سے دوسری چیز نکلتی ہے، اور اس کا آغاز، نقطۂ آغاز اس کا اقبال کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ اس نظم میں اقبال کہتے ہیں کہ خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، آباد ہے تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پہم کی جزا دیکھ۔ ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے بند میں جہاں اقبال یہ کہتے ہیں کہ دیکھے گا سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے۔ ہاں، آگے کیا تھا کہ ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، اور تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ اب اس نظم میں اگر آپ غور کریں تو اقبال نے یہاں پہلا خودی کے بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نظم میں تخلیق انسان کا مقصد تسخیر کائنات ہے، کائنات کو اس طرح سے تسخیر کرنا کہ اس کو بدلنا ہے اپنے ہنر سے اور اپنے تخیل سے، اور اس کائنات کو نیا روپ دے کر اپنے لیے جنت بنانا ہے، کیونکہ میری جنت میرے خون جگر میں پنہاں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جنت میں بدلنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تخیل بھی میرے پاس ہے، محنت بھی میرے پاس ہے، ہنر بھی میرے پاس ہے، اور میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن مجھے اپنے اندر کیا صلاحیت پیدا کرنی ہوگی؟ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ صلاحیت ہے خودی، تعمیر خودی کرنا۔ اب یہاں سے ہمیں فکر اقبال کے حوالے سے یہ پہلا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ خودی جو ہے یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ خودی گویا اقبال کے نزدیک جو ہمارا پہلا نقطہ ہے خودی کو سمجھنے کی طرف، اقبال کے نزدیک خودی وہ قوت ہے جس کی مدد سے انسان اللہ کی دی ہوئی اس خام دنیا کو، اللہ کے دیے ہوئے ان دریاؤں، ان پہاڑوں، ان سمندروں، ان درختوں، ان جڑی بوٹیوں، ان پتھروں، ان مرکبات، ان ساری چیزوں کو اپنے لیے اس طرح استعمال کر سکتا ہے کہ وہ اس زمین کو جنت بنا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فکری نظام ایسے مرتب کر سکتا ہے، ایسے فلسفے مرتب کر سکتا ہے کہ جو اسے اس دنیا کو جنت بنانے میں معاون ثابت ہوں۔ لیکن اس کام کے لیے اسے کیا چاہیے ہوگا؟ خودی۔ گویا خودی وہ قوت ہے جو انسان کو اس دنیا کو بدلنے کے لیے تیار کرے گی۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا نقطہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال نے یہ تصور لیا کہاں سے؟ یہ خودی کا کیا اقبال کا یہ طبع زاد ہے، یا اس سے پہلے یہ تصور موجود تھا؟ دیکھیے، یہ دو صورتوں میں موجود تھا۔ ایک صورت تو میں نے آپ کو نیٹشے کے حوالے سے بتایا پچھلے لیکچر میں کہ نیٹشے نے کس طرح اونٹ کی مثال دے کر ایک سپرمین کا، ایک اس روح کا جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، اس کا تصور دیا، اور جسے آخر میں نیٹشے نے ایک ایسی ایک ظالم طاقت بنا کر رکھ دیا جو رحم نہیں کرتی۔ لیکن اقبال نے اس کو مختلف انداز میں، لیکن اقبال نیٹشے کے تصور کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، خود انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے اس سے پہلے نیٹشے کو نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن یہ تصور ان سے نیٹشے سے ملتا جلتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اقبال نے اس سے استفادہ کیا، بہر صورت یہ ایک بحث طلب بات ہے۔
دوسرا جو تصور خودی کا ہے وہ صوفیاء کے ہاں ملتا ہے۔ صوفیاء جو اہل تصوف ہیں ان کے ہاں خودی کا ایک تصور ملتا ہے، اور وہ خودی جو ہے وہ انسان کے اندر کا وہ غرور یا وہ اس کی ضد یا اس کی انا پرستی ہے جس کو صوفیاء نے خودی کہا تھا، اور اس خودی کو صوفیاء پسند نہیں کرتے تھے۔ اس پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے کہ اقبال کس طرح اس خودی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے تھے اور کس طرح سے اسے اسرار خودی میں بیان کیا۔ وہ جو تصور تھا خودی کا، اس میں اب دیکھیں نا کہ مولانا جلال الدین رومی کے ہاں ہمیں مثنوی میں ایک جگہ پر یہ اشعار ملتے ہیں کہ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے علاج جملہ علت پائے ماں، کہ اے میرے عشق تو خوش ہے کیونکہ میری تمام بیماریوں کا تو علاج ہے۔ اے طبیب نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینو سے ماں، تو میری نخوت اور ناموس کا طبیب ہے، تو میری نخوت اور ناموس کا حکیم ہے، تو میرا افلاطون اور جالینوس ہے۔ حکیم جالینوس تھا اور فلسفی افلاطون تھا۔ یہ نخوت اور ناموس کا علاج افلاطون کے پاس، اب یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ عشق افلاطون ہے جو میری نخوت اور ناموس کا علاج کرتا ہے۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آگے چل کر اقبال نے بھی افلاطون کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ تو اب یہ نخوت اور ناموس کیا ہے کہ انسان کی انا پرستی، انسان کے اندر اس کا غرور، اس کا کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ اس چیز کو صوفیاء خودی کا نام بھی دیا کرتے تھے اور جس کو غرور کے ضمن میں لایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو ننگ تھے، یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ خیال پختہ جو خام تھے مجھے کھا گئے۔ ڈاکٹر خورشید رضوی کی مشہور زمانہ غزل ہے کہ وہ جو مجھ میں ایک اکائی تھی وہ نہ جڑ سکی، یہ جو ریزہ ریزہ سے کام تھے مجھے کھا گئے، اور جو کھلی کھلی تھیں دعوتیں مجھے راس تھیں، یہ جو زہر خند سلام تھے مجھے کھا گئے۔ بڑی عمدہ غزل ہے۔ اس کا جو مسئلہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ننگ و ناموس انسان کی جو ہے وہ اس کی دشمن ہے۔ یہ تصوف میں یہ نقطہ نظر تھا۔ لیکن اقبال نے کیا کیا کہ اقبال نے وہ جو صوفیاء کا نقطہ نظر تھا، خودی کے بارے میں جو تصور تھا، اس کو اقبال نے ایک قوت کے طور پر لیا کہ وہ جس کو برائی سمجھا جاتا تھا وہ حقیقت میں برائی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قوت ہے، لیکن اس قوت کو اگر انسان اللہ کی رضا کے تابع رکھے، اگر انسان اس قوت کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کرے، اگر انسان اس قوت کو اپنی ذاتی شان و شوکت کے لیے استعمال نہ کرے تو یہی قوت خودی ہے۔ اب دیکھیے کہ اقبال نے کس طرح اس تصور کو کیسے تبدیل کیا اور کس طرح اس تصور کے بارے میں اقبال نے تفصیلات بیان کی، اس طرف ہم تھوڑا سا آئیں گے۔ تو یہ جو تعمیر خودی ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں یہ جب اقبال کو پڑھ رہے ہوں تو پہلے دوسروں کو پڑھیں، پہلے تشریحات پڑھیں اور سب کچھ پڑھیں۔ ہمیں پہلے اقبال کو پڑھنا چاہیے۔ خودی کے بارے میں اقبال کے اردو کلام میں جتنی ہمیں چیزیں ملتی ہیں ہمارے علم میں، اور ہم ان کو بڑی آسانی سے تلاش بھی کر لیتے ہیں، ابھی جیسے میں نے ساقی نامہ سے آپ کو یہ تصور دیا۔ لیکن جو تصور خودی پر خود اقبال کی اصل کتاب ہے وہ ہے اسرار خودی۔ اسرار خودی کے بارے میں ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود آپ کو اسرار خودی کو سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تب آپ سمجھ پائیں گے کہ اقبال کی خودی سے مراد کیا ہے اور اقبال اس کو حقیقت میں کیا سمجھتے ہیں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے
میں کوشش یہ کروں گا کہ اسرار خودی آپ کو یہاں پہ اس سکرین پہ کچھ تھوڑا سا اس کے جو منتخب حصے ہیں وہ آپ کو پڑھاؤں، آپ وہ میرے ساتھ پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اوریجنل کلام جو ان کا حقیقی کلام ہے اس کو ہم خود نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب تک ہم اقبال کے فلسفے سے دوسروں کے ذریعے سے درست طور پر آگاہ نہیں ہو سکیں گے۔ میں آپ کے سامنے یہ سکرین شیئر کر رہا ہوں جس میں اسرار خودی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا شروع کرتے ہیں، مثنوی اسرار و رموز ہے اقبال کی۔ اور یہ جو مثنوی اسرار و رموز ہے، یہ میرے پاس جو اس کا نسخہ ہے یہ بڑا عمدہ نسخہ ہے، اور یہ نسخہ جو ہے اس کا یہ خود اقبال نے جو شائع کروایا تھا، مثنوی اسرار و رموز یعنی اسرار خودی و رموز بے خودی ہر دو یکجا۔ تو یہ 1923 میں اس کی تباول ہوئی تھی مطبع کریمی سے لاہور سے، اور اقبال نے جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بیچ میں آگے مقدمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، یہ مولانا روم کے اشعار ہیں۔ کس دام و دد ملولم و انسانم آرزوست، کہ ایک بندہ جو ہے وہ چراغ لے کر شہر میں گھوم رہا تھا کہ میں درندوں سے تنگ آ گیا ہوں اور ملول ہو گیا ہوں، اور ایک انسان چاہتا ہوں جو میرے سامنے آئے۔ زی ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا اور رستم دستانم آرزوست، کہ میرے ساتھ چلنے والے یہ لوگ جو ہیں یہ بہت سست ہیں اور میں ان سے بڑا تنگ آ گیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ شیر خدا یعنی حضرت علی کی طرح اور رستم کی طرح کوئی ایسا انسان میرے سامنے آئے کہ میرے ساتھ آئے کہ جو تقدیریں بدل کر رکھ دے۔ گفتم کہ یافت می نہ شود جستائیں ماں، میں نے کہا کہ بھائی وہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نہیں ملتا دنیا میں۔ گفتاں کہ یافت می نہ شود آنا مارسوس، اس نے کہا کہ میں وہی تو ڈھونڈ رہا ہوں جو نہیں ملتا۔ اب یہ آپ دیکھیں اگر غور کریں تو اقبال نے اس کے آغاز میں مولانا جلال الدین رومی کے یہ اشعار اس لیے دیے ہیں کہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ کسی قوم میں جب تک کوئی خودی کی تعمیر والا انسان پیدا نہیں ہوگا، مرد مومن سامنے نہیں آئے گا، تب تک وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اقبال نے خود یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ اس ایڈیشن میں ناظرین کی سہولت کے لیے دونوں مثنویاں یعنی اسرار خودی اور رموز بے خودی یکجا شائع کی جاتی ہیں۔ معمولی لفظی ترمیم کے علاوہ مطالب کی مزید تشریح کے لیے بعض جگہ اشعار کا بھی اضافہ ہے جن کی مجموعی تعداد 125 ہوگی۔ ایک دو جگہ نئے عنوان بھی قائم کیے گئے مگر کتاب کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ کے اقبال کا خود کا یہ نسخہ ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو اسرار خودی کی وہ تمہید میں کہتے ہیں نیست در خوش کو ترے بے شے من کوتا ہے، جو بے ہر نخل کے ممبر نہ شود دار۔ کیا بات، نظیری نیشہ پوری کی ہے جو شعر ہے اس سے آغاز کر رہے ہیں، اور نظیری جو ہے یہ سبق ہندی میں یعنی کچھ سبق ہندی ہے ہندوستان کے فارسی شاعر جو ہوا کرتے تھے، اور نظیری جو ہے وہ ہندوستان میں جو فارسی شعراء تھے ان میں بہت بڑا نام ہے۔ اب یہ شعر کیا ہے، نیس در خشک و ترے بے شے من کوتا ہے، کہ میرا یہ جو جنگل ہے نا اس میں کوئی خشک اور کوئی تر چیز جو بھی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ جو بے ہر نخل کے ممبر نہ شود، درخت کی وہ لکڑی کہ جس سے میں ممبر نہیں بنا سکا، دار کنم، اس سے میں نے پھانسی کا پھندا بنا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بڑا میننگ فل کہ میرے یہ لفظ، میرا یہ شعر، میری یہ شاعری بیکار چیز نہیں ہے، اس شاعری سے میں سب کچھ بنا سکتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اقبال نے یہ شعر اس لیے دیا ہے یہاں پہ، اور ایک ہی شعر میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کلام بیکار نہیں ہوتا، اس سے انسانوں کے دل بدلے جا سکتے ہیں۔ آغاز میں منظر نگاری اقبال کی جس طرح ہوا کرتی ہے، راہ شب چوں مہر عالم تاب زد، گریہ من بر رخ گل آب زد، اشک من از چشم نرگس خواب شست، یعنی رات کو جب چاند نکلا تو میرے رونے نے، میرے آنسوؤں نے پھولوں کے رخ جو ہیں ان پر شبنم ٹپکا دی۔ اشک من از چشم نرگس خواب شست، نرگس سے میں نے خواب چھین لیے، سبز از ہنگامہ
ہم بیدار رست، اور میرے اس ہنگامے سے، میرے رونے سے سبزہ جاگ پڑا، باغباں زور کلامہ معزمود، مصرع کارید و شمشیر ورود. یعنی باغبان نے میرے کلام کا زور میری شاعری کا آزمایا، اور میرے مصرے کاشت کی اور تلواریں ان سے نکلی. یعنی میری شاعری اتنی زوردار ہے. یہ اپنی شاعری کے بارے میں اقبال نے پہلا حصہ جو مثنوی کا ہے اس میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ سبزہ نارویدہ زیب گلشنم، یعنی وہ سبزہ جو ابھی اگا بھی نہیں ہے، وہ میرے اس شاعری کی، اس باغ کی شان ہے. گل بشاخ اندر نہاں در دامنم، کہ وہ پھول جو شاخوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ میرے دامن میں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو اقبال اپنی شاعری کے بارے میں ابھی تھوڑا سا یہاں پر بیان کرتے ہیں، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بیچ بیچ میں سے بتاتا جاؤں گا تاکہ کچھ ہم وقت بچا سکیں. تو نغمام از زخم بے پرواستم من نوائے شاعر فرداستم، کہ میرا نغمہ جو ہے وہ زخمے کی اس کو پرواہ نہیں. زخمہ ہوتا ہے وہ جو چھوٹی سی ہوتی چیز جس سے اس کو بجاتے ہیں، جو اس کو تاروں کو بجاتے ہیں نا، جس سے ایک بجانے کے لیے آلہ ہوتا ہے. تو من نوائے شاعر فرداستم، میں تو مستقبل کا شاعر ہوں، میں کوئی آج کا شاعر تھوڑی ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ سارا یہ بیان کیا اقبال نے، اور پھر اپنی شاعری کے بارے میں بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پیر گردوں بامنی اسرار گفت از ندیمہ راز ہا نہ توانو، کہ مجھے پیر گردوں نے، مجھے آسمان نے کہا کہ یہ راز یاد رکھو کہ اپنے دوستوں سے راز نہیں چھپائے جاتے. اس لیے اب یہ جو میں راز میرے دل میں ہے، میں اپنے دوستوں کو یعنی اپنی قوم والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو یہ پہلا حصہ ہے، پہلا مطلب پوائنٹ ہے اسرار خودی کا، کہ جہاں پہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میری شاعری بڑی زبردست ہے، مستقبل کی شاعری بات ہے یہ، اور میں آپ کو وہ راز بتانا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے، میں آپ کو وہ پھول دکھانا چاہتا ہوں جو ابھی شاخوں میں چھپے ہوئے ہیں لیکن میرے دامن میں پہنچ چکے ہیں. آگے پھر وہ دوسرا شروع ہوتا ہے کہ شعلہ آبے کے اصلش زمزم است، گر گدا باشد پرستارش دمست، می کند اندیشہ را ہوشیار تر دیدہ بیدار را بیدار تر. میں نے وہ خیالات جو ان خیالات کو بہتر بنا دیا، ہوشیار کر دیا، دیدہ بیدار را بیدار تر، میں نے جاگتی آنکھوں کو اور جگا دیا. اب یہ تھوڑا سا پھر اپنی شاعری کی بات کہ میں کوشش کیا کر رہا ہوں، تاسوئے منزل کشم آوارہ را ذوق بے تابی و ہم نظارہ را، کہ تاکہ میں یہ جو آوارہ دنیا پھر رہی ہے اس کو منزل کا راستہ دکھا سکوں. ٹھیک ہے. تو اب اقبال یہ سارا اپنی شاعری کے بارے میں آغاز دے رہے ہیں. من کے مستی ہا ز صحبائش کنم زندگانی اس نفس عائش کنم، کہ میں ان کو لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں اور ان کو زندگی دینا چاہتا ہوں. شب دل من مائل فریاد بود خاموشی از یار بم آباد بود، کہ رات کو میرا دل جو ہے وہ فریاد پر مائل تھا، اور میری جو خاموشی تھی وہ کچھ جو میرے دوست تھے ان سے آباد ہو رہی تھی. یعنی ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کو ہدایت دینے والے دوست ہوتے ہیں. شکوائے آشوب غم دوراں بدم از تہی پیمانگی نالم، میں بہت شکوائے غم دوراں کا کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہمارے تو پیمانوں میں کچھ باقی نہیں رہا. این قدر نظارہ ہم بےتاب شد بالوں پر بشست و آخر خواب شد، کہ میں اس طرح بےتابی مجھے ہو رہی تھی کہ جیسے کسی کے بالوں پر ختم ہو جائیں اور آخر وہ جو ہے وہ گر پڑے. روح خود بن مود پیر حق سرشت کے بحرف پہلوی قرآن نوشت. تو پھر میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا روم کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے یہ لکھی تھی مثنوی وہ میرے سامنے ہے. گفت دیوانہ ارباب عشق جرعہ گیرس شراب ناب عشق، انہوں نے کہا کہ اے عشق کے دیوانے، اے عشق کی شراب سے گھونٹ پینے والے، بر جگر ہنگامہ محشر بزن شیشہ بر سر دیدہ بر نشتر بزن، کہ اپنے جگر کو دنیا کے ہنگاموں پر دے مارو. ٹھیک ہے. یعنی اور اپنی آنکھ کے شیشے کو نشتر پر دے مارو. مراد یہ کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ دنیا کو دکھا دو. یہ اب دیکھیں نا، حضرت مولانا روم کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال کا رشتہ کیا ہے.
ہر جگہ پر اقبال ان سے رہنمائی لینے کا ذکر کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. خندرہ سرمایہ صد نالہ ساز، تو اپنے اس ہنسی کو سینکڑوں رونوں کا سرمایہ بنا دے. اشک خونی را جگر پر کالا ساز، تابک ہے چوں غنچہ می باشی خاموش، نگہتے خود را چکو لرزاں فروش. یعنی تو کیوں چپ گئے غنچے کی طرح، تو اپنی خوشبو جو ہے اس کو کیوں نہیں پھیلاتا. در گرا ہنگامہ داری چو سپن، محمل خود برسر آتش ببن. کہ تیرے گرہ میں جس طرح ایک سپند ہوتا ہے نا، سپند وہ جو دانہ ہوتا ہے نا جو اس کا ایک مکئی کا، جس طرح اس کو رکھتے ہیں تو وہ پھول جاتا ہے. تو تیرے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جس طرح اس دانے میں، کہ جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپند، ایک وہ ان کا تھا، اقبال ہی کا شاید مصرع تھا. سپند جو ہے اس کی طرح تیری گرہ میں ایک ہنگامہ ہے. یعنی اگر تو اپنا کلام جو ہے، اقبال سے پیر رومی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنا کلام جو ہے اس کو سامنے لاؤ، تو جس طرح وہ ایک مکئی کا دانہ پھول جاتا ہے، اس طرح وہ پھٹ کر تو دنیا میں اس کا ایک اثر آئے گا. محمل خود برسر آتش بن، کہ اپنی محمل کو اپنے اوپر بند مت کر لو. مطلب یہ کہ یہاں یہ جو اشعار ہیں، یہاں پہ پیر رومی آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اپنی چیزیں بتاؤ دنیا کو. فاش گو اسرار پیر میں فروش، موج میشو کسوت مینا ببو. یہاں اب اقبال اصل میں کہہ رہے ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں کہ میری شاعری بڑی زوردار تھی، میری شاعری میں بہت کچھ ہے، میری شاعری کی مدد سے بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن میں خاموش تھا. تو مجھے مثنوی سے، مولانا روم کی پیروی سے مجھے یہ سبق ملا کہ مجھے بھی اپنی اشعار کی مدد سے اپنی فکر کو پھیلانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اقبال جو ہیں کہ اپنی قوم کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. از نیستہ ہم جو نئے پیغام دے، کیس را از قوم ہے پیغام دے، نالا را انداز نو ایجاد کن، بزم را از آیو ہو آباد کن. کہ تم نئے طرح کی شاعری کرو اور اس محفل کو درم برہم کر دو. یہ تمام جو یہاں پہ اشعار ہیں، یہاں پہ اقبال نے یہ کہا کہ مجھے یہ پیغام ملا کہ اپنی شاعری کی مدد سے اس قوم کی تقدیر بدلو اور ان کو بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارا فلسفہ کیا ہے. ٹھیک. اس کے بعد اقبال جو ہیں اس سے آگے آتے ہیں کہ میں نے پھر کس طرح سے اس کو آگے اس کا آغاز کیا. آگے وہ کہتے ہیں شاعری زی مثنوی مقصود نیست. یعنی یہ جو میری مثنوی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں شاعری کرتا رہوں اور میں شاعری اپنی جو ہے اس کو چمکاؤں. بت پرستی بت گری مقصود نیست. یعنی جس طرح شاعر جو ہیں وہ بت پرست ہوتے ہیں اور بت گری کرتے ہیں، میرا مقصد وہ نہیں ہے. ہندیم از فارسی بیگانہ. ہم کہتے ہیں کہ میں تو ہندوستان کا رہنے والا ہوں، فارسی مجھے کہاں آتی ہے. ماہ نو باشم تہی پیمانہ. کہ میں تو نیا نیا نکلنے والا چاند ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. حسن انداز بیاں آزمن مجو. میرے اس شاعری میں خوبصورتیاں مت تلاش کرو. خان سار و اصفہاں آزمن بجو. کہ یہ جو بڑے بڑے دو مشہور مقامات ہیں ایران کے، وہاں سے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے ہیں جہاں سے، وہ مجھے نہ سمجھو کہ میں کوئی بہت بڑا، میں لاہور کا رہنے والا ہندوستان کا. گرچہ ہندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار تری شیریں طرز. اگرچہ ہندی زبان جو ہے وہ اس میں بہت شیرینی ہے، لیکن فکر من از جلوش مسور گشت، خامہ من شاخ نخل طور گشت. پارسی از رفت اندیشم در خورد با فطرت اندیشم. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فارسی زبان میں یہ شاعری آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس میں زیادہ بہتر خیالات آپ کے سامنے بیان کر سکوں. اس کے بعد پہلا جو خودی کی طرف، اب یعنی یہ آپ نے دیکھا کہ اقبال نے اس کی تمہید باندھی پوری کہ میں نے یہ مثنوی کیوں لکھی. انہوں نے کہا کہ میری شاعری بیکار نہیں ہے، اس میں بہت زور ہے، اور مجھے مولانا روم کی مثنوی سے یہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں بھی اپنی فکر سے اس خطے کے لوگوں کو، اس قوم کو یہ بتاؤں کہ میرا فلسفہ کیا ہے اور میں کس طرح سے اس قوم کو تعمیر کرنا اور دیکھنا چاہتا ہوں.
اب ذرا یہاں سے آگے چلیں کہ یہ پہلا وہ مقام ہے جہاں آ کے اقبال خودی کے بارے میں شروع کرتے ہیں کہ خودی کیا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آغاز میں اقبال نے بالکل اسی طرح جس طرح ساکی نامہ میں انہوں نے خودی کے بارے میں یہ تو بیان کیا ہوا ہے کہ خودی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ کائنات میں پھیلی ہوئی اور وہ سب ہے. لیکن ابھی آغاز میں اقبال نے اس کا وہ بنیادی تصور ہمارے سامنے نہیں رکھا، وہ آگے چل کر آتا ہے کہ وہ ہے کیا. اقبال خودی کو کیا سمجھتے ہیں؟ پیکر ہستی ز آثار خودیست، ہرچہ میں بینی ز اسرار خودیست، خیشتن راچوں خودی بیدار کر. جب آپ اپنے آپ میں خودی بیدار کر لیتے ہیں، آشکارا عالم پندار کر، آپ اس دنیا کو اپنے اوپر آشکارا کر لیتے ہیں. سچ جہاں پوشیدہ اندر ذات ہو، غیر ہو پیداست از اسبات ہو، یعنی خودی میں سچ جہان ہے، در جہاں تخم خصومت کاشتس، خیشتن را غیر خود پنداشتس. یہ خودی جو ہے یہ اس میں مطلب خود کی ساری تعریفیں، اور میں آپ کو تھوڑا سا اس سے آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ خودی کے بارے میں یہاں کچھ بڑے خوبصورت بعض جگہ پر اقبال نے اشعار جو ہیں وہ پیش کیے ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی، لیکن صرف خودی کی جو ہے وہ تعریف یہاں پہ چل رہی ہے. تو ہاں، تو یہاں پہ اقبال نے خودی کی تھوڑی سی تعریفیں کرنے کے بعد کہ یہ خودی کیا ہے، جیسے اس میں شروع میں بتایا تھا، تو آگے پہلا نقطہ پیش کیا ہوا ہے کہ خودی جو ہے اس کو ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں. تو خودی کی پہچان کے سلسلے میں یہ پہلا نقطہ ہے، در بیان ہی کہ حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است. یہ بیان کہ خودی کی زندگی مقاصد کی تخلیق اور تولید سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہی جو روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، ہمیں تصور تھا نا کہ پہلے اپنا مقصد پہچاننا ہے اور پھر اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے خودی کو تعمیر کرنا ہے. زندگانی را بقا از مدعاست، کاروانش را درا از مدعاست. مدعا یعنی انسان کی چاہت جو ہے وہ زندگی کی بقا ہے، آپ کی جو آگے بڑھنے کی اندر چاہت ہوتی ہے. زندگی در جستجو پوشیدہ است، اصل او در آرزو پوشیدہ است. یہاں سے اقبال آغاز کرتے ہیں خودی کے تصور کا. اب ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ ہمیں خودی کی شناخت ہو. یہ پوائنٹس میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انہیں بہت غور سے سنیں کہ زندگی جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جستجو کرے. جستجو میں زندگی پوشیدہ ہے، اور زندگی کی حقیقت اور اس کی اصل آرزو میں پوشیدہ ہے، خواہش میں. آرزو را در دل خود زندہ دار، اپنے دل میں آرزو کو پیدا کر، اپنے دل میں آرزو کو زندہ کر. تا نگردو مشت خاک تو مزار، تاکہ تو ایک تیری جو خاک کی مٹھی ہے وہ قبروں میں جا کے تو ضائع نہ ہو جائے. آرزو جانے جہان رنگ و بوست، فطرت ہر شے امین آرزوست. کہ آرزو تو یہ جہان رنگ و بو کی جان ہے، ہر شے کی فطرت آرزو کی امین. از تمنا رقص دل در سینہ، سینہ از تاب او آئینہ. کہ تمنا جو ہے اس کی وجہ سے سینوں میں دل زندہ ہوتے ہیں، اور اس تمنا کی آب و تاب سے سینے آئینوں کی طرح روشن ہوتے ہیں. طاقت پرواز بخشد خاک را، خضر باشد موسیٰ ادراک را. دل ز سوز آرزو گیرد حیات، غیر حق میرد جو گیرد حیات. یعنی دل جو ہے وہ آرزو کے سوز سے زندہ رہتے ہیں، اور پھر چوز تخلیق تمنا بازمان، شہ پرش بشکست و از پروازمان. کہ اگر تمنا کی تخلیق جو ہے وہ نہ رہے، اگر ایک باز میں بھی نہ رہے، تو پھر جو
شہ پر اس کے ہوتے ہیں اور اس کے جو پر ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ پرواز نہیں کر سکے گا کہ اس میں اڑنے کی آرزو ہوتی ہے تو وہ اڑتا ہے۔ آرزو ہنگامہ آرائے خودی، موج بےتاب دریا ہے خودی۔ اب یہاں سے آغاز، کہ خودی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آرزو سے۔ آرزو جو ہے وہ خودی کے دریا کی بےتاب موج ہے، کہ تمہارے دل میں اگر آرزو ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ آپ کبھی میر درد کے اس شعر پر غور کریں نا، کہ زندہ دل کیا ہوتا ہے؟ وہ دل جس میں آرزو ہے، وہ دل زندہ دل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اقبال جو ہے وہ قدیم صوفیاء سے یہیں پر اسی موڑ پر بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ اقبال کی سمت تبدیل ہو رہی ہے۔ آرزو کو یا خواہش کو قدیم تصوف میں مارنے کی بات کی جاتی تھی، کہ خواہش جو ہے یا آرزو جو ہے یہ انسان کی دشمن ہے، دل سے خواہشیں ختم کرو۔ لیکن اقبال کہتے ہیں نہیں۔ اب دیکھیے آپ لوگوں کو اقبال جنہوں نے بھی پڑھایا، جس طرح بھی پڑھایا، انہوں نے آپ کو اقبال میں کیوں کہتا ہوں کہ درست نہیں پڑھایا، کہ خواہش کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ خواہشیں یا دنیا داری یا یہ سب کچھ جو ہے یہ انسان کے دشمن ہے۔ لیکن اقبال نے یہیں سے شروع کیا کہ خواہش دشمن نہیں ہے، بلکہ خواہش زندگی کی بنیاد ہے۔ وہ دل جس میں خواہش نہیں ہے، وہ اس ٹوٹے ہوئے پروں والے باز کی طرح ہے جس سے اڑنے کی صلاحیت ہی لے لی گئی ہو۔ ٹھیک ہے۔ آرزو سید مقاصد را کمن، دفتر افعال را شیرازہ بن، کہ مقصد کا جو شکار ہے نا اسے آرزو اپنی کمن میں قید کرتی ہے، اور جو دفتر ہوتی تھی، کاپیاں ہوتی تھی، ان کو دفتر کہتے تھے۔ گاہے گاہے باز خواہی دفتر پائی نرا، تازہ خواہی داشتن گرداغ خواہی سینرا، دفتر کاپی۔ تو یہ جو آرزو ہوتی ہے نا، یہ انسان کے اعمال اور افعال کی کاپی کی جلد بندی کر کے اس کو کتاب بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیسی خوبصورت مثال اقبال نے دی ہے۔ تو آرزو کے بارے میں مزید اقبال نے آگے کچھ باتیں بیان کی ہیں، اور اس میں آگے چل کر اقبال کا جو آرزو کا جو فائنل یہاں پہ آ کے وہ اس کا نتیجہ جو یہ اس شعر میں نکال رہے ہیں آپ کے سامنے، کہ ماز تخلیق مقاصد زندائیں۔ اب یہاں پر یہ آرزو کا یا مقصد کا جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ کیا ہے، کہ ہم ماز تخلیق مقاصد زندائیں، ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کرتے رہتے ہیں۔ از شعائے آرزو تابندائیم، اور آرزوؤں کی شعاؤں سے ہم چمکتے رہتے ہیں، یعنی ہماری زندگی ہماری آرزوؤں سے ہوتی ہے۔ تو کیا مفہوم ہوا؟ اس سے پہلے کہ ہم خودی کی طرف جائیں، اس سے پہلے کہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو خودی اور عشق کے تعلق اور وہاں سے آگے کی طرف اقبال کی اسی مثنوی کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے لے کر جاؤں، بنیاد دیکھیں اقبال نے آغاز کہاں سے کیا ہے، کہ انسانی زندگی آرزو سے عبارت ہے، انسانی زندگی خواہشوں سے عبارت ہے۔ آپ کے دل میں اگر خواہشیں ہیں تو آپ کا دل زندہ ہے، اور اگر آپ کے دل میں خواہشیں نہیں ہیں تو آپ کا دل مر چکا ہے، اور اس پرندے کی طرح ہو چکا ہے جس کے پر ٹوٹ چکے ہوں اور اس سے اڑنے کی صلاحیت چھین لی گئی ہے۔ اور دل اگر زندہ ہے، اگر آپ کے دل میں آرزو زندہ ہے، تو آرزو مقصد کی تخلیق کرتی ہے۔ آپ دیکھیے، میں تھوڑا سا آپ کو چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ آپ کو زیادہ بوجھ نہ اس کا محسوس ہو، مقصد کے حوالے سے اقبال کے جو شعر ہیں نا، یہ یہاں پہ مقصد مثل سحر تابندہ ماں سوارا آتش سو زندہ، یہ مقصد کی بھی کافی تعریف کی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ آرزو سے مقصد پیدا ہوتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟
माज तख्लीक मकासद जिंदाइम, हम जिंदा तब हैं कि जब हम अपने मकासद की तख्लीक करते हैं, हम अपने मकासद जान लेते हैं और फिर हमारी आरज़ुएं हमारी उस जिंदगी की रोशनी होती हैं। तो अब इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इकबाल के तसव्वुर खुदी में जब तक हम असरार खुदी को पढ़कर और पहचान कर इकबाल को नहीं समझते, खुदी का दुरुस्त तसव्वुर हमारे सामने नहीं आ सकता। और इस तसव्वुर में सबसे बुनियादी और मरकज़ी हैसियत जो है वो आरज़ू की है। हम इस दुनिया में आए हैं, ठीक है, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिकबाल करती है, हमें आपने पढ़ा। और इस दुनिया में आने के बाद हम आरज़ू करते हैं कि हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, ठीक है। अब जब हम ये आरज़ू करते हैं तो ये आरज़ू हमारे दिल को ज़िंदा करती है और हमें मकसद के तयन तक पहुँचने में मदद देती है, ठीक है। और वो मकसद जो है उसकी मज़ीद इकबाल ने तशरीहात ये की हैं कि ये देखिए ना, ए ज़राहे ज़िंदगी बेगाना खेज, ए वो कि जो ज़िंदगी की राज से ए ज़राज़ ज़िंदगी बेगाना खेज, ए वो तू कि जो ज़िंदगी के राज से नावाकिफ है, जाग जा अज शराब मकसद मस्ताना खेज, मकसद की शराब से मस्ताना हो जा। यानी एक मकसद ऐसा अपने सामने रख कि जो तेरी जिंदगी को तेरे लिए बेहतर बना दे, ठीक है। चुनांचे यहाँ इकबाल ने पहला नुक्ता खुदी का ये पेश किया है कि आरजू इंसान के दिल में हो और वो किसी मकसद की खातिर जिंदगी गुजारे। यहाँ से आगाज होता है खुदी के तसव्वुर का। इस पर अगला लेक्चर आपके लिए इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द कोशिश करता हूँ। तो वो लेक्चर इसके साथ मिला के आपने पढ़ना है और वो लेक्चर इससे आगे आपको लेके चलेगा कि खुदी का हकीकी तसव्वुर इकबाल के यहाँ क्या है, ठीक है। आज का ये लेक्चर ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके साथ जो लेक्चर है उसमें मैं कुछ असाइनमेंट्स के बारे में भी बता दूंगा। इसमें ये याद रखिएगा कि जो असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी वो इस तरह अब नहीं होंगी कि आप जिस टॉपिक पर चाहें बना लें या जिस तरह चाहें करें, बल्कि मैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स या सवालात दे दूंगा, 3 दे दूंगा, जिनमें से कोई सा एक लेकर आपने उस पे 10 सफ़ात जो हैं वो प्रिंटेड सफ़ात 10 तकरीबन वो बनाने होंगे और उस सवाल का जवाब तलाश करना होगा इकबाल के हवाले से। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सी चीज़ें ला कर दे दें, खुद लिखना होगा। ये थोड़ा सा अब इसके लिए बेहतर होगा। तो अगले इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आपके सामने वो भी पेश कर दूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात।